خاموشی سے سنیں دل کو تھام کر، کیونکہ آج کی رات کوئی عام رات نہیں اور آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے۔ یہ 7 محرم الحرام کا دن ہے۔ محرم کا مقدس مہینہ قربانی، وفا، صبر اور عشق الہی کا پیغام لیے ہوئے ہے، اور آج کی پہلی جمعرات وہ رات ہے جب آسمان کے در کھلتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، اور جو دل رو رہا ہو اللہ رب العزت اس دل پر اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سورۃ الکوثر اور استغفار کا وہ طاقتور ترین وظیفہ جسے اگر 7 محرم الحرام کی رات یا پھر دن میں کر لیا جائے تو تقدیر بدل سکتی ہے، غیبی مدد نازل ہو سکتی ہے اور بند دروازے کھل سکتے ہیں۔ بس ایک بار سن لیں مکمل یقین کے ساتھ اور پھر اپنے رب سے مانگ کر تو دیکھیں، وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائیوں، آج ہم بات کریں گے 7 محرم الحرام 2025 کی پہلی جمعرات کے دن ایک خاص وظیفے کے بارے میں جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ دن محرم الحرام کا ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کی ہر رات اور دن برکتوں اور فضیلتوں سے بھرپور ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ محرم الحرام میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس میں کیے گئے اعمال باقی مہینوں سے زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ اللہ والو، خاص طور پر محرم الحرام کی جمعرات کا دن ذکر اور اذکار، دعا اور استغفار کے لیے بڑا ہی قیمتی موقع ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو سورہ کوثر اور استغفار پر مشتمل ایک ایسا طاقتور وظیفہ بتائیں گے جس سے انشاءاللہ تعالی العزیز رزق، صحت، اولاد، سکون اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پہلے ہم محرم کی فضیلت کو سمجھتے ہیں تاکہ دل میں اس ماہ کی عظمت پیدا ہو اور وظیفہ زیادہ اثر کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اسے ہر دن کے بدلے میں 30 دنوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ محرم الحرام ہمیں واقعہ کربلا کی یاد دلاتا ہے۔ امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے دین کی بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ یہی وہ مہینہ ہے جب مظلومیت اور صبر کی اعلیٰ ترین مثالیں قائم ہوئیں اور ہمیں صبر، قربانی، حق پر ڈٹے رہنے کا سبق ملا۔ اس مہینے کی ہر رات کو جاگ کر اللہ کی یاد میں توبہ کرنا اور استغفار مانگنا بڑا ہی افضل عمل ہے۔ اللہ والو، 7 محرم الحرام جو جمعرات کی رات ہو اس میں سورۃ الکوثر کو 129 بار اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 300 بار پڑھنا بے حد مجرب ہے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورت برکت، رزق، محبت اور عزت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ سورۃ الکوثر کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون عطا فرماتا ہے، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ سورۃ الکوثر کو 129 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد عاجزی سے 300 بار استغفار پڑھیں۔ یہ استغفار دل سے ہو، آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ استغفار کے الفاظ کیا ہیں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر دعا مانگیں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میری حاجات کو پورا فرما، مجھے رزق حلال، صحت اور سکون عطا فرما۔ پھر دعا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے وسیلے سے التجا کریں، یا اللہ امام حسین کے صدقے میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ یہ وظیفہ 7 محرم الحرام کی رات یا دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر وقت تہجد یا فجر کے بعد کا ہے۔ محرم میں کچھ خاص اور مسنون مستند اور وظائف بھی ہیں، جیسے روزانہ 100 بار درود ابراہیمی، یہ سورہ یاسین بعد نماز فجر، اور ہر جمعرات کو سورہ دخان کا پڑھنا۔
7 محرم کو بعد نماز عشاء سورہ فاتحہ 41 بار پڑھیں، پھر سورہ اخلاص 100 بار اور آخر میں درود ابراہیم پڑھ لیں۔ یہ عمل زندگی سے بندش، رکاوٹ اور حسد کے اثرات کو ختم کرتا ہے۔ محرم الحرام کا پیغام ہے صبر، قربانی، اللہ پر توکل اور حق کے لیے کھڑے ہونا۔ اگر آپ پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، رشتے نہیں ہو رہے یا گھر میں بے برکتی ہے تو اس محرم الحرام کا فائدہ اٹھا لیں۔ 7 محرم الحرام جمعہ رات کو روزہ رکھنا بھی باعث اجر ہے۔ اگر روزہ ممکن نہ ہو تو کم از کم نیت ضرور کریں۔ یاد رکھیں، وظیفے کی قبولیت کے لیے دل کا اخلاص، نیت کی صفائی اور یقین کامل کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اس لیے مایوس نہ ہوں۔ آج کی رات یا دن اللہ سے مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کیا اور قبولیت کی دعا مانگی تو اللہ ضرور راستے کھولے گا انشاءاللہ تعالیٰ العزیز۔ اللہ والو، آخر میں اس ویڈیو کو دوسروں سے ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس بابرکت وظیفے سے فائدہ حاصل کریں۔ محرم الحرام نہ صرف اسلامی سال کی ابتدا ہے بلکہ اپنی روحانی حیثیت میں بھی اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اور اس مہینے میں استغفار کرنا دل کی صفائی، رزق کی کشادگی اور تقدیر کے بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر تنگی سے اسے نجات عطا فرماتا ہے اور اسے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ محرم الحرام کی پہلی جمعرات کو استغفار کی کثرت کرنے سے اللہ تعالیٰ نہ صرف گزشتہ سال کی لغزشوں کو معاف فرماتا ہے بلکہ آنے والے سال کو بھی خیر و برکت سے بھر دیتا ہے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، استغفار گناہوں کی تلوار ہے جس سے شیطان کے وار کاٹے جا سکتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں استغفار کرنا صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ یہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، ایک ایسا روحانی آغاز جو رب کی رضا اور مدد کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ محرم الحرام کی رات کو اگر کوئی شخص تنہائی میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں لکھتے ہیں۔ محرم الحرام میں استغفار کرنا دل کی سختی کو نرم کرتا ہے۔ دل میں اللہ کے خوف کی روشنی اگر کم ہو چکی ہو تو وہاں استغفار پھر سے روشنی لے آتا ہے۔ اللہ والو، استغفار زمین و آسمان کے درمیان سب سے طاقتور ترین ذریعہ ہے جو اللہ کے غضب کو اس کی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ محرم الحرام کی رات محرم الحرام کی رات کو سورۃ الکوثر 7 بار پڑھ کر 70 بار استغفار کرنے سے دل میں عجیب سکون اور غیبی مدد کا احساس ہوتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے 100 بار پڑھا کرتے تھے۔ حالانکہ آپ معصوم تھے تو ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے بے برکتی ختم ہو، رزق بڑھے، دل کو سکون ملے تو استغفار کو تھام لیں، خاص طور پر محرم الحرام کی راتوں میں۔ 7 محرم الحرام کی رات کو نماز تہجد کے بعد 100 بار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھنے سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی کہہ دیجئے اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں نازل کرے گا اور مال اور بیٹے عطا فرمائے گا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ استغفار کرنا نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ رزق، اولاد اور نعمتوں کا بھی سبب بنتا ہے۔ اللہ والو، اگر کوئی بندہ 7 محرم الحرام کی رات یا دن میں 100 بار استغفار پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز پورے سال کی پریشانیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ 7 محرم الحرام جمعرات کو عصر کے بعد 313 مرتبہ استغفر اللہ اور سورۃ الکوثر کو 3 بار پڑھیں اور اللہ سے وہ مانگیں جو آپ کے دل میں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کو فوری طور پر غیبی مدد آئے گی۔ استغفار ایک ایسی کنجی ہے جو بند قسمت کے دروازے کھول سکتی ہے، اور محرم میں یہ کنجی سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ استغفر اللہ، یہ وہ لفظ ہے جو بند دروازہ کھولتا ہے۔